السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ صدر عارف الوی نے کل ایک ٹی وی انٹرویو دیا جس نے ایک بھونچال لے آیا ہے پاکستانی پالیٹکس میں۔ آج اخباروں کی تمام کی ہیڈ لائنز ان کو ایک وضاحتی بیان دینا پڑا اپنے اس انٹرویو کے بعد، حالانکہ ان کا انٹرویو بڑا واضح تھا۔ 3-4 چیزیں ایسی جس پر وہ بڑے علل اعلان اور کھلم کھلا عمران خان صاحب کے موقف کے سامنے یا اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات تھی وہ تھی سازش کا وہ بیانیہ جو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ ایک سازش امریکہ کی جانب سے کی گئی۔ اس سازش کے کردار تھے، یہ حکومت امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جو ان کی سازش کا حصہ بنی۔ کیا کہا عارف الوی صاحب نے سازش پر ذرا سنی۔ میں نے تو وہ خط چیف جسٹس کو بھیجا۔ آئی ایم کنونسڈ کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ آئی ایم ناٹ کنونسڈ آن دا فیکٹ کہ سازش ہوئی، مگر میرے شبہات ہیں۔ اچھا کہ تحقیق ہو۔ آئی ایم کنونسڈ بٹ آئی ایم ناٹ کنونسڈ آن سازش۔ کنونسڈ کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ہے اس انٹرویو میں جو سب سے بڑی بات صدر عارف الوی صاحب نے کہی۔ صرف یہ ایک بات نہیں تھی، لیکن ایک ہی کر کے چلتے ہیں کہ کیا اس سے عمران خان صاحب کے بیانیے کو فرق پڑے گا؟ کیا صدر صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ تحریک انصاف کے صدر ہیں؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے، صدر اس سازش کے بیانیے سے متفق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے اسٹاف شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے میں ذرا آئی تھنک بنتا ہے شبلی صاحب جی، آپ کے اپنے صدر، یہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں پارٹی، عمران خان صاحب کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے سازش ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میں کنونس نہیں۔ دیکھیں ہماری ساری پارٹی کیا بلکہ اب تو پورے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ سازش ہوئی۔ پورے پاکستان کا موقف ہے، لیکن عارف الوی صاحب کا موقف دیکھیں نا، ہم اصل ایشوز صدر کا موقف یہ نہیں۔ لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ صدر الوی نے خود بذات خود بھی ایک لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو جس میں کہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ دیکھیں میں تو ایک کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو سائفر ہم نے دیکھا تھا، اس کے جو مندرجات تھے، اس کو ہم نے بلکہ پارشلی ڈسکس بھی کیا تھا، خاص طور پہ وہ حصے جو کہ ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں کہ اس میں رجیم چینج کا ہونا۔ ایک بڑا کلیئرلی یہ میسج دیا گیا تھا جس میں کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا تھا کہ اس سائفر میں یہ تھا کہ آپ نے اگر عمران خان کے جو اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر معاف نہیں ہوا تو وی ول ٹیک یو ہیڈ آن۔ یہ لفظ اس کی جو بیکاز دیکھیں کوڈڈ ہوتی ہیں چیزیں، یہ وہ تو ہم پوری اس کی تو نہیں بتا سکتے، لیکن اس میں یہ کلیئر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا نہ صرف یہ خود دیکھا ہے۔ دیکھیں سائفر ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ آپ کے ساتھ اس کے کچھ سلیکٹڈ پارٹ، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوڈیفائڈ میسج ہوتا ہے، کوڈیفائڈ میسج کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو پبلکلی ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ عارف الوی صاحب نے تو دیکھا ہوا سر۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک کہ تو بھیجا گیا نہیں پہلے اس بات کو تو طے کر لیتے ہیں نا کہ جہاں تک کہ سازش کے مندرجات کا تعلق ہے، وہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ عملی طور پہ بھی ہو گیا۔ ووٹ آف کانفیڈنس ان کو کیوں نظر نہیں آیا؟ جی ان کو کیوں نظر نہیں آیا؟ دیکھیں ان کی باتوں کا شاید انہوں نے کسی اس میں کہہ دیا ہو، لیکن جو فیکٹ ہے، جو کہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہوا ہے اور ساری دنیا اس کو مان گئی ہے، پاکستان کے عوام اس کو مان گئے ہیں۔ ہم جو عمران خان نے کہا ہے وہ اصل چیز وہ ہے جس میں کہ یہ طے تھا، اور وہ نہیں اچھا یہ ساری آپ کا اپنا صدر نہیں مان رہا کہ سازش ہے۔ دیکھیں صدر صاحب نے جو بھی کہا ہو، میں تو آپ کو وہ بتاؤں گا جو کہ ہم اس کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ آپ صدر صاحب سے ایگری نہیں کرتے؟ جی آپ صدر صاحب سے اتفاق؟ میں ان کی اس بات سے شاید ایگری نہ کروں کہ شاید یا یقینی طور پہ ایگری نہیں کرتے؟ نہیں، یقینی طور پہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں ہر بندے کا ہوتا ہے، اگر وہ کنوینس نہیں ہے ہی از دیئر ٹو ایکسپلین دیٹ، ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ ان دا تھک آف تھنگز تھا، اس لیے میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوا، سازش ہوئی، مداخلت ہوئی۔ آپ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے منٹس دیکھ لیں آپ، بلیٹنٹ انٹرفیرنس۔ جی بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے، بلیٹنٹ انٹرفیرنس، لیکن اگلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہتی ہے سازش نہیں ہوئی۔ نہیں تو دیکھیں صدر عارف الوی صاحب سیمینٹکس کی بات ہے، سیمینٹکس ہی نہیں، عارف دو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگز ہوئی، ایک آپ کی حکومت میں ہوئی جی، اور ایک اگلی حکومت میں ہوئی۔ یہ شہباز شریف کے دو انٹرفیرنس دونوں مانتے ہیں، ٹھیک، سازش نہیں مانتے، اور عارف الوی صاحب کا موقف
موجودہ حکومت میں ہوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے کے ساتھ زیادہ اگری کرتا ہے کہ سازش نہیں ہوئی یا سازش میں آئے منشور؟ دیکھیں یہ تو اگین میں کہوں گا یہ سیمینٹکس کی بات ہے کہ آپ اس کو سازش کہتے ہیں, کوئی اس کو مداخلت کہے گا, بیکاز مے بی جو سازش ہے ان دا ڈپلومیٹک جارگن وہ شاید کوئی زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہو, بیکاز دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے, شاید جو بھی کنسرن لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہی نہیں چاہتے کہ ایک ایسا میسج آئے جس میں کہ لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے, پہلا ملک تو یہ ہے نہیں, ایران میں مصدق کے اگینسٹ ہوا, سلوادور ایجنڈے کے خلاف ہوا, 70+ وہ ہیں پچھلے 50-100 سال میں, نہ یہ پہلی ہے اور نہ آخری. عمران خان صاحب کا موقف کیا تھا جب آپ تو چیف آف اسٹاف ہے, آپ کو بتا ہوگا کہ کیا کر دیا اس نے, یہ کیسے کہہ دیا اس نے؟ دیکھیں میری تو خان صاحب سے صبح ملاقات ہوئی تھی, لیکن میری اس موضوع پہ بات نہیں. آر یو ٹیلنگ می ڈسکس ہی نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. You guys don't take the president of Pakistan seriously? No, it's not taking. We have our own priorities. ہم نے اپنا فوکس کیا ہوا ہے, جو ہمارا حقیقی آزادی مارچ ہے ہم اس پہ فوکسڈ ہیں, وہ ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. بٹی صاحب کوئکلی, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے افیکٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کے بیانی پر؟ صدر عارف الوی کا کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف صاحب, جتنی کنفیوز صورتحال آج ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف افسر صاحب کہتے ہیں سازش ہوئی ہے. تحریک انصاف کے ہی نامزد کردے پریزیڈنٹ صدر عارف الوی صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں سازش نہیں ہوئی. تو بھائی آپ نے ٹماٹر گننے کی انویسٹیگیشن کرانی ہے, چیف جسٹس صاحب کو کیوں بھیجا؟ اگر یہ سازش نہیں ہے کہ رجیم چینج کے مطابق عمران آپ نے اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یار انبلیویبل ہے, اس ملک میں قانون کا تو مذاق بنا دیا, بلکہ مذاق کو بھی مذاق بنا دیا. اگر یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے شبلی فراز صاحب کہتے ہیں, یہ بہت زیادہ فراز ہے سر. یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی, انہوں نے کہا میں کنونسڈ نہیں ہوں. سو وہ بٹ آپ کی میں مطلب یہ کہنا کہ یار منو نہیں پتا, یا دیکھیں جی مجھے تو نہیں لگ رہا. آپ کی بات ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ان اے وے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے مخالف کھڑے ہو گئے. کاشف صاحب گزارش یہ ہے, سازش ایک بڑا سنگین الزام ہوتا ہے, ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ امریکہ میں بیٹھی ڈونلڈ ڈوے ڈپٹی انڈر سیکرٹری پاکستان کی حکومت تبدیل کرنے کی خواہش کرے اور عدم اعتماد آ بھی جائے اور کامیاب بھی ہو جائے نمبر سکور نہ ہونے کے بعد. تو کیا میں الوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں, تو ٹماٹر گننے کے لیے بھیجے تھا, لوڈو کھیلنے کے لیے بھیجا تھا, بھائی یہاں آپ کہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے, یہاں اس میں کہیں سازش ہے. عمران ہاں پہلے دن سے یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی. اس بیانیے کے اس لیٹر کے مراسلات ایک کوڈنیڈ مسائل کے تحت ہوتا ہے. مریم نواز زیادہ پڑھی لکھی ہیں, وہ کہتی ہے پوری دنیا سائفر نہیں بھیجے گی. وہ بھائی پرانے زمانے میں کبوتر خط لے کے آتے تھے, جب کاشف عباسی جوان تم سے خط لکھتے تھے, میرے سنم تیرا خط ملا. یہ سائفر کی نے بتائیں کیا ڈیفینیشن ہے. بڑی صاحب میرے وقت کبوتر لا کے آتا سی, تاڑے وقت کی ہوندا سی, میرا خیال ہے اس ٹائم تے کمیونیکیشن ہوندی نہیں ہوئے گی. اینی دور جائے گا کون, مطلب ایک بندہ 10 بندے سے دنیا اس ٹوٹل, ایک بندہ ایک کو بولتے رہندا سی, دوجے بولتے ہوندا سی. تو یہ میں سمجھ سکتا ہوں کاشف عباسی کی بات سے میں اختلاف کر نہیں سکتا. میرا فیورٹ اینکر ہے, آپ جو مرضی کہیں. ٹھیک ہو, میں تو مہر سے پوچھ رہا ہوں. فیورٹ اینکر ہے نہیں نا بٹی صاحب, ہمارے میرے بھائی ہیں یار. بٹی صاحب بھی کہتے سازش, وہ بھی کہتے ہوئی ہے. یہ عارف الوی صاحب کو کیوں نظر نہیں آ رہا, اینڈ ہاؤ سیریس از دس؟ دیکھیں اس کو ذرا 2-3 ڈفرنٹ تناظر میں بھی دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ان کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملا, پچھلے 6 مہینے سے سوچ رہے ہوں گے, خط بھی بھیج رہے ہیں, بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے. ایکٹ بھی کر چکے ہیں سر, سوچنے کی بات نہیں ہے. کیا اس ہوا کا ہوگا بیک گراؤنڈ آپ کے خیال میں؟ تھوڑا سا آپ اس کا بیک گراؤنڈ اب دیکھیں. 2 انسٹنسز آپ کو بتاؤں گی. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, عارف الوی صاحب صدر تھے, اور اب جب شہباز شریف وزیر اعظم ہے انڈر اے ڈفرنٹ ڈسپنسیشن اور عارف الوی صاحب صدارت پہ قائم ہے. جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس آتا ہے, انٹرویو پہ انٹرویو ہم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا کہ آپ کو بس فائل آ گئی اور آرڈر آ گیا کہ سائن کریں اور آگے بھیجیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا, میں نے اس کو پڑھا, میں اس پہ کنونس تھا. آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں. بعد ازاں فاسٹ فارورڈ اور عمران خان صاحب خود یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ مجھے مس لیڈ کیا گیا, وہ غلط تھا سارا ایشو. مائنڈ اپلائی کرنے کی تھیوری کی بھی نفی آ گئی. تھوڑا سا اور فاسٹ فارورڈ بتا رہی ہوں, آئی ول کنیکٹ اٹ. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر. ادھر آپ کا قاسم سوری صاحب اپنی ججمنٹ دیتے ہیں, ادھر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, رولنگ دیتے ہیں, اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں. 20 منٹ کے اندر
صدر عارف الوی اس کے اوپر سگنیچر کر دیتے ہیں. وہ سازش جس کے اوپر وہ کنونس ہیں ہی نہیں, سائن کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے وزیر اعظم کو بلا کے کہ آئی ایم ناٹ کنونسڈ, میرے ساتھ بیٹھیے, مجھے کنونس کر لیجئے. یہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, رولنگ ایسی آ گئی ہے. کنونس تو مجھے لگتا ہے اس رولنگ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں تھے جب انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیٹس بی آنسٹ, انہوں نے کہا کہ ہمارے سازش کا عنصر ہے. قریشی صاحب نے کھڑے ہو کر ہاؤس کے اندر کیا کہا تھا؟ تمام طرح اپنے کولیگز کو ایلین قرار دے دیا تھا اور اس سازش کا حصہ قرار دے دیا تھا, غدار قرار دے دیا تھا, جس کے اوپر اسمبلیاں تحلیل ہوئی اور صدر نے 20 منٹ کے اندر سگنیچر کر دیا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی بھی کھڑے ہوئے تھے. آگے فاسٹ فارورڈ آ جائیے, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اسینشلی یا تو دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ سوال یہ پوچھیں گے ایز اے جرنلسٹ کہ یہ کیا کیوں انہوں نے؟ 2/3 میجورٹی تو اس ڈسپنسیشن کے پاس ہے نہیں, امپیچ بھی نہیں کر سکتے صدر کو. صدر بھی جو ہے وہ بڑا کلیدی شخصیت ہے تحریک انصاف کی. میرا مطلب ہے ادھر سندھ کے چیپٹر کے بھی ہیڈ رہے ہیں, سیکرٹری جنرل رہے ہیں پارٹی کے. ہی شوڈ بی سٹنگ کمفرٹیبلی اور ان کو کنفیڈنس ہونا چاہیے اپنی پارٹی کے موقف کے اوپر. اینج صدارت ہمارے کہ اگر میری امپیچمنٹ کرنی ہے کر دو, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا ابھی جتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ, مگر باوجود اس کے وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں کنونس نہیں ہوں. مگر یہ ابھی ادھر نہیں شروع ہوتا. آپ کو یاد ہوگا جب حلف اٹھانا تھا شہباز شریف صاحب نے, تیار تھے عارف الوی صاحب, سوٹ بوٹ تیاری ساری تھی. آ کے جا کے فواد چودھری اور فاروق کو کہنا پڑا تھا انہیں کہ جناب آج آپ بیمار ہو گئے ہیں, شام کو آپ حلف نہیں اٹھا سکتے. یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا تھا. وہ تیار تھے. اس کے بعد ورکنگ لنچ بھی ہوا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو ہی ہیز اے ڈفرنٹ مائنڈ, ہی اپلائز اٹ. وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں آج کی حکومت, کل کی اپوزیشن سے. حکومت کے ساتھ لیکن ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں تھا. اس لیے یا تو میرا خیال ہے فائدہ کوئی نہیں ہے, نقصان. میں نے ادھر ایک سوال لکھا ہوا ہے جو میں کل رات سے سوچ رہی ہوں کہ عارف الوی صاحب کو یہ بیان دینے سے ملتا کیا ہے؟ اپنی جماعت میں کمزوری, اپنی جماعت کے بیانیے کی کمزوری, اپنی پوری پولیٹیکل سٹرگل کی آج کمزوری جو اس کے اوپر نیریٹو پوری عمارت کھڑی کی ہوئی ہے, شک میں ڈال دیا سب. اگر آپ کنونسڈ نہیں ہیں تو یہ آپ نے نوٹیفیکیشن کے اوپر سائن سے لے کے آج تک تمام تر موقف جو ہے وہ کیوں کرے؟ اور آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. آپ کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں, نمبر ہی نہیں ہے حکومت کے پاس آپ کو اکھاڑنے کے لیے, ورنہ بھی مولانا فضل الرحمان آپ کی جگہ بیٹھے ہوتے یا زرداری صاحب بیٹھے ہوتے. لیکن یہ وائڈ ایشو نہیں ہے جس پہ انہوں نے اپنی حکومت سے ڈس ایگری کیا. میں یہ کہہ دوں, مجھ سے جب بھی کسی نے پوچھا سائفر یہ سازش, میں کہتا کہ سائفر ایک ریالٹی ہے. اس کا کانٹینٹ جو آپ کرتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیں گے, نہیں تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے. پاکستان کے ساتھ مستقبل کی کسی بھی انگیجمنٹ کا دار و مدار اس ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ہے. عمران خان رشیا ٹور کا ذمہ دار ہے, اکیلا واحد شخص ذمہ دار ہے, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی سب کچھ ہوا. یہ سارا اس میں سائفر میں ہمیں بتایا گیا کہ لکھا ہوا ہے. ابھی مسئلہ یہ کہ عارف الوی صاحب کا اس موقع پر یہ کہنا, جبکہ آپ ایسا لگ رہا ہے شاید الیکشن میں بھی جانے والے ہیں. آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں بیٹھ کے, کیا ہو رہا ہے, سائفر کا پورا مدعا کھول رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ایک سازش کا الزام لگ رہا ہے عمران خان صاحب پر. یہ جو 3 ڈفرنٹ پارٹس میں لیکس آئی ہیں, بالکل آپ نے دیکھا ہوگا 3 لیکس آئی ہیں جو کہ سائفر کو لیٹس پلے ود اٹ کو استعمال کر کے. ایسے موقع پر آپ کی اپنی پارٹی کے صدر کا یہ کہہ دینا, ایسے حالات میں جب سائفر لیکس آئی ہیں, حکومت اس وقت کی آج بھی سوال اٹھا رہی ہے عمران خان صاحب کی اس سائفر تھیری اور اس سازشی تھیری پر, یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے آپ کے نیریٹو پر. دیکھیں قریب تر ہے حکومت. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جی, اس قوم کے اور ہماری آپ مایوس ہیں ویسے عارف الوی صاحب کے بیان سے؟ کس سے جی؟ عارف الوی کے بیان سے صدر صاحب. کیا ہوں میں مایوس ہے؟ دیکھیں میں نے اس کو اتنی ایک لحاظ سے شاید دینی چاہیے تھی, لیکن میں اس کی اہمیت پہ اتنا زور نہیں ڈالوں گا, کیونکہ دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ جی اس مراسلے میں یہ کچھ لکھا ہوا تھا, اور پھر وہ ایک بڑا عجیب سا معجزہ ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو معجزہ ہے کہ وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا. یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آیا, ہٹر ریجیم آپ کو نظر آ رہا ہے, ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ تو آپ عارف حمید بھٹی صاحب کو نظر آ رہا ہے, شبلی فراز کو نظر آ رہا ہے, باقی آپ کی پارٹی. کاشف صاحب ایک میں بھٹی صاحب کو کوئکلی سن لوں, بھٹی صاحب کوئکلی بولتے پھر میں شبلی صاحب سے دوسرا سوال. کاشف صاحب آپ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم ہے, چلے ہماری غلط فہمی صحیح ہے, خوش فہمی صحیح, لیکن میری ہے. ڈو یو تھنک اگر یہی الفاظ لکھے ہیں جو عمران خان صاحب اور شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو معاف نہیں کریں گے, اس کو کیا لفظ کہیں گے؟ سازش کہیں گے, بلکہ سازش سے بھی اگلا خوفناک یہ تو امپلیمنٹ ہو گیا, سازش کامیاب ہو چکی ہے عمران خان کے بقول, تو اس کی پارٹی کے ہی صدر ان سے باغی ہو گئے ہیں.
یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کھٹر صاحب آج مدعا یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے کہ نہیں, مدعا یہ ہوا ہے کہ صدر عارف الوی صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی. دیکھیں یہ ادھیڑیے, یہ کھولیے ذرا معمہ. اگر یہ اس کو اتنے اگر اس سے کہا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج صدر صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی ہے اپنے بیان کی. کیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. I mean, I have not seen it. We are not living in the 80s. کہ اخبار کا بیان ہو, آپ کہہ دیں. لیکن دیکھیں کاشف ایک بات سنا دیتا ہوں. کاشف ایک بات سنا, ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, آئی نو کہ آپ ایز جرنلسٹ آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے, یہ آپ کا پروفیشن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اہم چیز ہے وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ بھلا کوئی کچھ بھی کہے, ظاہر ہے وہ صدر صاحب ہیں, آئی انڈرسٹینڈ, صدر پاکستان ہے, ہمارے صدر صاحب, تو ہمارے صدر صاحب ہیں. اب اگر یہ حقیقت جو کہ ہم بیان کرتے آ رہے ہیں پچھلے میرا خیال ہے کوئی 5 مہینوں سے, اور میں تو اس لحاظ سے بھی زیادہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں کابینہ کا حصہ تھا اور یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا. وہ صدر پاکستان تھے, وہ بھی اسی وثوق سے کہنا چاہیے نا. نہیں, دیکھیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو صدر صاحب نے کی ہے یا جو ہم بات کر رہے ہیں, اس میں جو حقائق ہے نا وہ اس پہ شک و شبہات نہیں آنے چاہیے. حقیقت تو ٹھیک ہے نا جی, دیکھیں سائفر ریالٹی ہے, سائفر کے لکھے ہوئے الفاظ ریالٹی ہیں, بالکل, اس کے اندر دی گئی دھمکیاں ریالٹی ہیں, بالکل, یہ تو ٹھیک ہے, بالکل. اسی بنیاد پر آپ نے کہا کیونکہ یہ لکھا ہے اس وجہ سے یہ سازش ہے اور ہمیں ہٹایا گیا ہے, اور وہ اس بات پہ وہ ساری چیز پڑھنے کے باوجود نہیں مانتے کہ سازش ہے. جدھر تک وہ رکے ہوئے ہیں, معذرت کے ساتھ, جدھر تک وہ رکے ہوئے ہیں کہ سائفر ہے, اس کے اندر الفاظ کا چناؤ غلط تھا, اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے, ان ساری باتوں کے اوپر تو مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ تمام جماعتیں کنونسڈ ہیں. وہ تو بالکل عین ادھر کھڑے ہیں جدھر باقی سارے کھڑے ہیں. آج کی حکومت. میں آپ کو شہباز شریف سناتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پر ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر آ کے کہا کہ دھمکی ہے, اور دھمکی تو ہے, یہ تو وزیر اعظم پاکستان مان رہا تھا آپ کے بعد والا کہ دھمکی دی گئی ہے, کہ سازش نہیں ہے. میں ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی پوزیشن عارف الوی صاحب کی اگر میں کہوں کہ شہباز شریف صاحب والی پوزیشن ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. ہی از ٹوڈے اسٹینڈنگ ویئر شہباز شریف از اسٹینڈنگ ٹوڈے, کہ دھمکی دی گئی ہے. You don't think so? آپ نہیں اتفاق کر رہے؟ نہیں, I don't think so that he is standing with شہباز شریف. No, اس ایشو کی پوزیشن کی بات کرو. نہیں, باتوں کا الفاظ کا وہ مختلف ہو سکتا ہے. سن لے ذرا, شہباز شریف صاحب کو سن لیں. میں یہ بات آن دا فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command. سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا, خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ, لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا. جو شہباز صاحب فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں, آج عارف الوی صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کے وہی بات کر. نہیں, انہوں نے عارف الوی صاحب نے مختلف تقریباً کی ہے. دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں میں کنونس نہیں ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں نا سازش کا مان. دیکھیں فیکٹ کیا ہے کہ انہوں نے بھی مان لیا, شہباز شریف نے بھی مان لیا. دھمکی کا میں اگین کہتا ہوں نا جی, سیمینٹکس ہے, نہیں سیمینٹکس ہے, پیور سیمینٹکس ہیں. ایک چیز ہے کہ جی میں آپ مجھے بے شک گالی دے دیں, میں کہوں گا جی آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہوا نا کہ آپ نے مجھے گالی دی یا آپ نے مجھے دھمکی دی. اب اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ ہوا تو یہ ہوگا, یہ ہوا تو یہ ہوگا, ٹھیک ہے. اب سب اس پہ مانتے ہیں. پھر ڈیمارش کی بات ہوئی, وہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, امریکہ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آ کے تو وہ بم پھینکے گا اور کہے گا کہ جی اس طرح رجیم چینج کرو پارلیمنٹ پہ, خدا نخواستہ کوئی بم پھینکے گا. غیر پارلیمانی نہیں ہے, جو نان ڈپلومیٹک بھی کیا, یہ دیکھیں ڈپلومیٹک اس میں بھی جو ہے تو آپ کسی کو یہی کر سکتے. بٹ یو آر کنونس کہ سازش ہوئی ہے. 100%. عارف الوی از ناٹ کنونس کہ سازش ہوئی ہے. دیٹس ہز ایشو. دیکھیں ایک چیز میں کوئکلی میں نے اگلے بیان سنانے, ایک چیز کے اندر ضرور ڈائیورجنس ہے شہباز شریف صاحب عارف الوی صاحب میں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, عارف الوی کہتے ہیں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. صرف یہ فرق ہے اور دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدر عارف الوی صاحب بڑا چن کے محتاط طریقے سے انٹرویوز دیا کرتے تھے. آج کل دھڑا دھڑ انٹرویوز دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹائمنگ کی بات ہم لوگوں نے کی کہ جب آڈیو لیکس آئیں گے, کیسے مومنٹ کے اوپر جب ولنریبلٹی ہے, کریکس آ گئے ان کے نیریٹو میں, سوال اٹھنا شروع ہو گئے, آپ کھڑے ہو کے یہ بات کر دیتے ہیں اور ایک ایسے مومنٹ پہ آپ ایک ہفتے میں 2-3 انٹرویوز دے رہے ہیں جو پہلے آپ 3 مہینے میں 6 مہینے میں 2 دیا کرتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویسے آپ لوگوں کو خود نہیں تحقیقات کرنی چاہیے, عارف الوی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جناب والا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس ملک میں. دیکھیں, not to cast any aspersions, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن ایوان صدر میں بیٹھے پرانے صدور کی آپ ایک تاریخ نے سوائے ممنون حسین صاحب کے, صدور کافی جب
तगड़े होते हैं। खत्म हो गई नहीं, I don't think so, ऐसी बात है। 58 भी तो खत्म हो गई, मगर इवन आपको एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड और आपका मौका। बटी साहब क्विकली आपके आखिरी 10 जुमले, फिर मैं अगली साउंड्स पे आऊं, क्योंकि ये वाहिद चीज नहीं है जिसपे वो डिसएग्री कर रहे हैं। पहली मर्तबा उन्होंने हर दूसरी चीज पर इमरान खान साहब के व्यू से डिसएग्री किया। ये जो आप शिबली साहब कह रहे हैं हम कन्विंस्ड हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता आरिफ अलवी साहब क्या कहते हैं, ये दूसरा व्यू ये है कि आरिफ अलवी साहब की और शहबाज साहब की पोजीशन तकरीबन एक जैसी आगे। ताजुब ये भी हुआ है चीफ ऑफ स्टाफ मुजम्मत क्यों नहीं कर रहे इस बयान की? मैंने तो कहा खोल के आपका पूरा नैरेटिव उन्हें तबाह कर दिया और आप में मुजम्मत करने की इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं, बात क्या मुजम्मत क्या, जब एक चीज पे कन्विंस्ड हैं हम देखें। दैट मींस आप में भी कन्विक्शन नहीं है माजरत? नहीं, माजरत के साथ ऐसी बात नहीं है। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने पांव पे नहीं पकड़ा तो ये बात तो ना हुई। हमारा एक तरीका है जिसमें कि हम, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं कि इस मौकफ की मैं बिल्कुल अवाम को रिमाइंड कराना चाहता हूं, या जो भी सुन रहे हैं, ये आरिफ अलवी साहब का जाती मौकफ है, ये उनका जाती मौकफ हो सकता है। जी देखिए हमारे ने ये मगर इसलिए ना उन्होंने कहा है कि मेरी नजर में, बट ये मेरी नजर कोई जाती मौकफ है, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भाई बात अगर देखें, मेरी बात सुने, लास्ट कमेंट ऑफ माइंड बिफोर यू गो टू भट्टी साहब। देखें मेरा और ये हमारा बड़ा सिंपल मौकफ है। अगर तो कोई ऐसी चीज होती जो कि हमने उसको, वो जिसे कहते हैं ना कि हमने उसको मैनिपुलेट किया है या कुछ ऐसी बात की है, हम क्यों कहते, हम क्यों भेजते ये स्पीकर नेशनल असेंबली को, हम क्यों भेजते ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहकीकात करें? बिकॉज ये एक बहुत सीरियस मसला था और ये पहली दफा थे इस, ये कहते हैं ना ये आते रहते हैं, ये ठीक कहते हैं। एक सेकंड, नहीं होल्ड ऑन, साजिश नहीं है। नहीं देखें महर, बात ये है कि ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये माजी में नहीं हुई होंगी, धमकियां नहीं आई होंगी। आप जो है तो जाके तो देखें, आर्काइव्स देखें ना। फर्क सिर्फ इतना है कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक इमरान खान, एक ऐसा शख्स तगड़ा है, वो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। देखिए मैं भट्टी साहब से, भट्टी साहब कोई खड़ा नहीं होता। भट्टी साहब इसमें देखिए फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि उस साइफर की जुबान इंतहाई न सिर्फ सख्त थी बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, एक धमकी थी। पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी गई कि अगर ये ना हुआ तो आपके लिए नताइज इंतहाई संगीन होंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात का दारोमदार अमेरिका का इस नो कॉन्फिडेंस के नतीजे पर होगा। ये सारी बात हम सब जानते हैं कि इसमें ये जो बताया गया और इसके ऊपर इसको किसी ने डिसएग्री भी नहीं किया, तकरीबन इंडोर्स ही किया गया ना, अल्फाज का वो बताए बगैर इंडोर्स किया है। सर यहां मसला यह है कि अपने सदर पाकिस्तान जो खुद के लगाए हुए हैं, वो ये भी कह सकते थे हाँ जी मेरा तो ख्याल है साजिश हुई, उन्होंने कहा नहीं जी मैं कन्विंस नहीं हूं कि साजिश। इससे बयानिए पे फर्क पड़ेगा या लोग आरिफ अलवी की बात नहीं मानेंगे और इमरान खान साहब की बात मानेंगे? देखें काशिफ साहब, एक तो आरिफ अलवी पीटीआई हैं, इमरान खान साहब की वजह से वजीर आजम बने, उनके लोगों की बने, और दूसरे वो सुप्रीम कमांडर भी हैं, तमाम फोर्सेस के कमांडर हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं मुझे ये साजिश नहीं लगती, तो इससे ज्यादा उन्होंने पीटीआई से और बगावत क्या करनी है? जो अभी तक अल्फाज पीटीआई के मुताबिक और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के जराए से आए, वो तो साजिश से भी खतरनाक है, वो तो इंप्लीमेंट हो गई है। साजिश होती है अभी होनी है कि मैं तुम्हें इस टीवी से निकलवा दूंगा और मैं निकलवा देता हूं, वो तो साजिश कामयाब हो चुकी है इमरान खान साहब के बकौल, शिबली फराज साहब के बकौल। लेकिन उन्हीं की जमात के प्रेसिडेंट, मुल्क के सुप्रीम कमांडर कहते हैं मुझे ये साजिश नहीं नजर आ रही। लास्ट कमेंट इस पे ये है कि देखें जब इस किस्म की बातें, हमारे तो पार्टी का मौकफ ही यही है कि इसको चाहे वो इन कैमरा करे, अंडर वो जुडिशियल कमीशन बनाए और उसको उसकी तहकीकात करें कि ये हुआ है। बिकॉज देखें ये मुल्क की बात है, ये इमरान खान की हुकूमत या हमारी हुकूमत की बात नहीं है। इस दिस मेरिट्स इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं कि इसने ये कह दिया उसने ये कह अगर दिया। मैं मेरी बात सुनिए, अगर मेरे पास घर में कोई आए और मैं घर चला रही हूं, मैं हेड हूं उसकी, अगर और मुझे कोई कहे कि यार इस पे तफ्तीश, मैं कन्विंस्ड ही ना हूं कि फाउल प्ले हुआ है, तो मैं उसके ऊपर तफ्तीश क्यों कराऊंगी? मैं लेटर्स क्यों लिखूंगी? मैं एजेंसियों पुलिस को क्यों घर बुलाऊंगी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है, सदर नहीं होता। या तो ही इज डन इट अंडर ड्यूरेस। क्या कह रहे हैं जी? मुल्क की रियासत का सरबराह, रियासत नहीं, मैंने कहा गवर्नमेंट का सरबराह प्राइम मिनिस्टर होता है। मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुंतज़िम आला है, कहते हैं मैं एक दफा फिर कह दूं, मैं क्या सदर क्या होता है? सदर इज द हेड ऑफ स्टेट, या रियासत का हेड, एंड ही इज बाय आइन, ही उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपना माइंड अप्लाई करें। ही इज नॉट अ पपेट इन देयर। ओके, मैं जरा अगली साउंड सुना के ब्रेक पे जा रहा हूं। ये वाहिद जगह नहीं है जहां पे आरिफ अलवी साहब ने डिसएग्री इमरान खान साहब से। असेंबली उससे क्या इस्तीफे देने चाहिए थे, ये सवाल उनसे पूछा गया, क्या कहते हैं जरा सुनिए।
یہ تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت ہی فرسٹریٹڈ ہوئے جب یہ کارروائی ہوئی، جس طرح سے ان کی حکومت ہٹائی گئی، اس سے وہ فرسٹریٹڈ ہوئے. فرسٹریٹڈ ہو کر انہوں نے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں بیٹھوں. درست فیصلہ تھا یہ وہ بتائیں گے. میں مجھ سے اگر مشورہ ہوتا تو میں مختلف مشورہ بھی دے سکتا تھا. انہوں نے ذاتی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اسمبلیوں میں نہیں جاؤں گا. حالانکہ ہمیں تو خیال تھا کہ بنی گالہ میں ایک اجلاس ہوا تھا اگلے دن جس دن نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی تھی. آپ اگری کر رہے ہیں نا میرے سے؟ پارٹی کا فیصلہ تھا نا یہ کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے. ایک سیکنڈ بریک کے بعد اس میں کروں. یہ واحد چیز نہیں ہے. اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ چوروں کے ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، اس پر عمران خان صاحب بڑے کلیئرلی کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. عارف الوی صاحب کا کیا کہنا تھا سنیں. خان صاحب تیار نہیں ہوں گے، وہ کہتے ہیں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں. تو یہ تو خان صاحب کا اپنا اوپینین ضرور ہے نا، مگر چوروں کے ساتھ چوری کے معاملے میں نہیں بیٹھے. مگر شاید اگر ضرورت پڑے تو خان صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دو ہی چیزیں ٹیبل پر ہیں، معیشت اور یہ سال انتخابات کا ہے. اس کے اوپر اگر اتنی پولرائزیشن پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان کے لوگ معاف نہیں کریں گے. اور آخر میں جب فوج کو نیوٹرل لینا چاہیے اور عمران خان صاحب نے یہ آسما شرازی صاحبہ نے پوچھا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا میں ان کا وکیل نہیں ہوں. سنیے انہوں نے کیا کہا. آپ سمجھتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے؟ ان کو ہونا ہی چاہیے. یعنی سیاست کے اندر پاکستان کا آئین جو ہے وہ فوج کا رول کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں. وہ خان صاحب سے آپ سے پوچھیے گا کہ کیا ان کا مطلب ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں کا ایکسپلینیشن سمجھا سکیں گے. میں ان کی باتوں کو میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا. نائدر آئی ایم از ایڈوکیٹ. نائدر آئی ایم از ایڈوکیٹ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. باقی بھی آپ نے سنا 4 ایشوز جس پہ عمران خان صاحب کا ایک ویو ہے. چھوڑ دیں کس ایشو پہ کیا ویو ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا عارف الوی صاحب نے کوئی یہ انٹرویو میں کوئی اعلان نہیں کر دیا کہ میرا ہونے کوئی کام نہیں کہ میں عمران خان صاحب کی ہر بات سے اگری کروں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے اور یہ کہوں کہ میرا ذاتی رائے یہ ہے تو میں یہاں ذاتی کیپیسٹی میں تو بیٹھا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں، سینیٹر ہوں، اور عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہوں. تو اگر تو مجھے اپنی رائے دینی ہے تو پھر تو میں ان ساری چیزوں سے علیحدہ ہو کے میں اپنا بیان دے سکتا ہوں. لیکن جب آپ پہ کوئی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس میں کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک شخص کی پہ جس کا سب کا اتفاق ہے وہ ہے عمران خان. یعنی کہ اس کی لیڈرشپ پہ، اس کے فیصلوں کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان سوچتے ہیں اور وہ پھر اس کو وہ کرتے، ہر چیز میں کنسلٹیشن کرتے ہیں. بھائی یہ ہر پوری طرح سے جتنے بھی ممبران تھے، میں موجود تھا وہاں پہ، ان سب سے ان کی رائے لی گئی. پھر جو ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا. بیکاز جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی گورنمنٹ کو ایک سازش کے ذریعے گرایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اور وہ لوگ جنہوں نے کہ یہ اہلکار جو بنے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے تو ہم لیجیٹمائز کر دیں گے اس کو، ہم اس کو قانونی بنا دیں گے. یہ ہمارا ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا کہ جس میں ہم نے اس کا حصہ ہی نہیں بننا تھا. اور ہم نے کیا ڈیمانڈ کیا؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پھر ہٹاؤ اور ہمیں دوبارہ بٹھاؤ. نو، آپ نے کہا الیکشن کرائیں. ہم نے کہا الیکشن کرائیں. اور وہی ڈیمانڈ ہے جو کہ آج کے دن تک ہمارے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو حقیقی آزادی ہے، یہ سارا کچھ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے ملک کسی اور طرح سے چلتا تھا. عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی؟ وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پہ جو ہمارے رولرز ہیں وہ غلام بنے ہوئے ہیں. ہمارا جو پورا جو کلچر ہے وہ غلامی کا کلچر ہے. اس میں امریکہ کا صرف جو ہے سر بنیادی طور پہ عارف الوی صاحب کہتے ہیں آپ نے جو کیا غلط کیا. دیکھیں نا، مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ تو یہی ہے نا جی. چلیں یہ تو فیصلہ جو ہے تو عوام کریں گے نا کہ عوام کس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کے ساتھ نہ بیٹھنا، نیوٹرلٹی، استعفے. میں بڑی صاحب کو بتانا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. مجھ سے اگر یہ سوال فرض کریں کسی دور میں اگر میں صدر پاکستان ہوتا، میرے سامنے اینکر بیٹھ کے پوچھتے سازش ہے یا نہیں، میں کہا دیکھیں سائفر ریالٹی ہے، امریکہ کی ایک تاریخ ہے ریجیم چینج کی، انویسٹیگیٹ کر لیں، اس میں ایسی کیا بڑی بات. لیکن کہنا میں کنونس نہیں ہوں، یہ ایک پوزیشن لے لی. سر کیا اسمبلیوں میں جانا چاہیے؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے، اس وقت کیا جاتا ہے. فرسٹریٹڈ تھے، ذاتی طور پہ فیصلہ کر لیا.
کہہ دیتے کہ جناب دیکھیں ایک ایسی اسمبلی جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا. اب الیکشن You're boiling it down to his frustration, not mantak and logic Logic and نہیں actually کہ frustrated reality پہ کیا. تیسرا میں یہ نہیں کہہ رہی وہ صحیح و غلط کہہ رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا تیسرا بتاؤں, کہتے ہیں چوروں کے ساتھ بیٹھنا. کہتے ہیں اگر آپ نے کہنا ہی ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تو آگے سے یہ کہہ دیں بنیادی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں مذاکرات کریں, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کر سکتی ہے, ضروری تھوڑی کہ عمران خان صاحب ایک بات جو نہیں جس کے لیے پی ٹی آئی تیار بھی ہے, ہر چیز چیز کا ایک لاجیکل جواب وہ دے سکتے تھے کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. کہتے تھے نہیں جی ان کا خیال ہے نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, دیٹس واٹ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ڈز, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں, اس سے زیادہ کیا کہیں وہ اس چیز کے اوپر. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا جواب وہ دیا ہے جو عمران خان میں پہلے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ تو کچھ نہیں کہیں گے نا ان کو, آپ کے تو دوست بھی ہیں. دیکھیں میرے پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں کچھ کی زیادہ پریزیڈنٹ صاحب کی میں قدر کرتا ہوں. نہیں یہ بالکل نہیں ہے. دیکھیں یار آپ کی ایک بات میں جو ہم پہلے کہہ رہے تھے نا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے انہوں نے کیا کیوں. دیکھیں بعض اوقات یہ ایسی ٹائمنگ ہو جاتی ہے, یہ میں اس کو اتنا وہ نہیں دیتا ہوں. عارف الوی جو ہے تو وہ پارٹی کے بڑے پرانے کارکن ہیں, بڑے انہوں نے شروع کیا ہے, اچھے صدر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہے, پورے پاکستان کے صدر, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیونکہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا تو ہم آپ کی پٹی اتار رہے ہیں آنکھوں سے کہ جناب والے یہ ہو رہا ہے. وہ بڑے اچھے کارکن تھے, وہ پارٹی کے بڑے اچھے تھے, وہ آج ان کا ویو آپ سے مختلف ہے. اصل بات آپ کو یہ بتانے کی کہ ہر چیز کے اوپر وہ طریقے صاحب اور عمران خان صاحب سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں کوئی کسی نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی ہوئی, ہم بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں آپ رہ رہے ہیں, اور ہمارا ایک مریم صاحبہ کی بریت اور نواز شریف صاحب کا ایک کمیشن بنانا کہ وہ بھی کلین راستہ ہو اور وہ واپس آئے, اس کے اوپر بھی پوچھ لینا چاہیے تھا. شاید اس کے اوپر بھی بڑے ان کو غلط سزا ہوئی تھی. نہیں اس کے اوپر بھی بمباسٹک قسم کے جواب آتے اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیتے. نہیں دیکھیں لیکن آپ نے دیکھنا یہ کاشف, آپ کو پتہ ہی ہمارا ملک ہے, آپ کے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں. نہیں دیکھیں نا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف جرنلسٹ ہیں. آپ کی ایک ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک میں جو ہو رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں جس طریقے سے یہ حکومت جس نے کہ اپنے آپ کو آ کے اینا رو دے دیا, جس طرح سے یہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, جس طرح سے یہ تو مینوفیکچرنگ ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے انہوں نے, یہ ساری جو پولیٹیکل اصل چیز جو ہے وہ عوام کی جو مہنگائی اور ان پہ جو ان کا مسئلہ ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ یہ مہنگائی سے آپ لوگ اب اتنا اس پہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہمارے وقت میں مائک لے کے پہنچ جاتے تھے کہ جی کتنے, ٹھیک ہے نا, نہیں بیکاز می بی یو کین افورڈ اٹ, بٹ آئی نو کہ جب آپ نے مہنگائی کی تھی تو آپ کی مجبوری تھی کہ یہ نہ کہیے گا کہ نہیں ہماری مجبوری تھی. ہم اس ملک کو ڈنڈے مار مار کے اور اپنی مرضی سے بادشاہتوں سے چلا کے وہاں لے آئے ہیں جہاں پہ آپ سوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے ہاتھ باندھ کے جائیں اور ان کی شرائط مانے, آپ کے پاس بچا کیا. یہ شانہ طریقہ کار پرانا تھا. مجھے کسی میاں صاحب کے وزیر نے کہا, کہتا جی ہم نے کہا بریک نہ لینا کاشف صاحب, میں اسلام آباد آ رہا ہوں. آ جائے پہنچے بھٹی صاحب, میری گل سنا, لگتا تھی جہاز دے رہے ہو. سو اس کہتے ہیں جی ہم نے کہا مہنگائی وہ گیس مہنگی کریں, انہوں نے کہا نہیں. میاں صاحب نے انکار کر دیا. بجلی مہنگی کر 14 اسمبلیاں گئی نہیں, کیوں کیونکہ سیاسی فیصلے کرتے تھے, اس کو بھگت رہا ہے پاکستان آج تک. نہیں پاکستان بھگت رہا ہے, لیکن دیکھیں جی ہمیشہ ہم آئی ایم ایف کے بھٹی صاحب سے ہمارے بھی تھے, ہم آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ نہیں گئے. انہوں نے تو عوام ان کے لیے اہم ہے نہیں. یار یہ بتائیں ان کے سارے جو جائیدادیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, سارے وہاں پہ فیملیز ان کی ہیں, تو میرا اور آپ کا اور ہمارے پاکستان کے عوام کا کیا بنے گا. ٹھیک کہہ رہے بھٹی صاحب. کوئکلی عارف الوی صاحب کے بیانات, تقریباً ہر پوزیشن عمران خان صاحب کے مخالف. بھٹی صاحب آکاش صاحب باری دیں گے تو کوئکلی کروں گا نا. اچھا گزارش یہ ہے, مجھے حیرت ہے کہ شبلی فراز صاحب کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, انبلیویبل ہے. آج عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب پر چارج شیٹ کی ہے. میں نے یہ اتنی غور سے نہیں سنا تھا. آپ کے پروگرام میں بیٹھنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ اچھے اینکر ہیں. انہوں نے کہا ہے وہ فرسٹریٹڈ تھے اور ان کا ذاتی فیصلہ, یعنی کہ پی ٹی آئی کا ریزائن دینے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ کنسنسس سے فیصلہ نہیں ہوا, ایک شخص کی ڈکٹیٹرشپ میں فیصلہ ہوا. یار انبلیویبل بات ہے. کاشی بھائی ایمانداری سے بات کرنی چاہیے. مجھے بتائیں, یہ تو عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں ہے, جماعت کا فیصلہ نہیں ہے, اراکین اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہے, عمران خان اور ان کا ذاتی فیصلہ ہے. آؤٹ آف فرسٹریشن پارٹی بھٹی صاحب آپ بتائیں, صدارت زوروں سے آئی ہوئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ پالیسی کے خلاف فیصلے دیتا ہے. اور صدر نے کیا کیا, انہوں نے تو پرائم منسٹر کے بیانیے کو ختم ہی کر دیا ہے کہ ان کے خلاف سازش بھی نہیں ہوئی, اور دوسرا اسمبلی میں لوگ رہنا چاہتے تھے, وہ ذاتی ایک ذات کا فیصلہ ہے.
122 लोगों को इमरान खान साहब के ज़ाती फैसले ने ओवर रूल कर दिया। ये गौर करने की बात है। मुझे नहीं, भट्टी साहब वापस। हाँ ठीक, क्योंकि भट्टी साहब ने जाना है, उनका कोई काम है। सो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। तो मेरा भी प्रोग्राम, हाँ, आपका तो देखें, बात ये है, मुझे नहीं पता एक सेकंड कि भट्टी साहब क्या कह रहे थे कि कैसे मैं डिफेंड कर रहा हूं। देखिए, मेरी पोजीशन पार्टी की पोजीशन है, मेरी इंडिविजुअल पोजीशन कोई भी नहीं है। अगर है तो मैं बाहर जाके करूंगा, मैं मीडिया पे बैठ के और ये बातें नहीं करूंगा। आप मेरे चारों चीजों पर आरिफ अलवी साहब से इख्तलाफ करते हैं। देखें, मैं मेजॉरिटी चीजें जिस तरह से पेश की गई हैं, मैं उससे टोटली इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि देखें मैं सदर साहब असेंबली में या पार्टी की मीटिंग में जब से वो सदर बने हैं, वो नहीं बनते, तो उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेकंड हैंड मिलती है। मैं तो इस वक्त जब बैठा हुआ हूं तो मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ और अपनी तमाम तर ऑनेस्टी के साथ मैं ये बातें कर रहा हूं कि जितने भी वाकयात हैं उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। और चाहे वो रिजिग्नेशंस का हो, चाहे वो जिस तरह खान साहब ने कंसेंसस लिया, हर एक मेंबर को दिया, उसमें कुछ ऐसे थे जानता हूं जिस दिन इस्तीफों का फैसला हुआ, परवेज खटक साहब ने इमरान खान साहब से एग्री किया था इस्तीफों के मामले पर। बाद निकल के बहुत से लोगों ने कहा, खटक साहब आप क्यों असेंबली से बाहर जाना चाहते हो? ये वैसे बात भी बाहर देखिए, अल्टीमेटली तो देखें ना, आप राय को देते हैं, लीडर एक होता है, उसका फैसला माना जाता है बेस्ड ऑन द कंसेंसस। ब्रेक के बाद पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। हाँ, एक ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। सारा पार्टी ज़ाहिर है वो कहेंगे इमरान खान साहब का फैसला। आरिफ अलवी साहब को ये डू यू थिंक ये व्हाट हैपेंड? आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड टू हिम। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस हद तक मैं आरिफ अलवी साहब को जानती हूं, विच इज ऑफ कोर्स सहाफती एतबार से ही, आई डोंट थिंक उनके अंदर कोई साजिशी हड्डी है उनके जिस्म में। तो मुझे नहीं ये लगता कि वो इसके पीछे कोई ग्रैंड प्लान है, साजिश। मुझे लगता है कि वो वाकई नहीं बिलीव करते। ये बिलीफ सिस्टम उन्होंने अंदाजा नहीं था कि ये मैं कौन सी चिंगारी लगा रहा हूं और इसका, और ये कन्विंस्ड है वो इस बात पे कि उन्होंने ये कही है। मगर मुझे ये भी यकीन है, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का शौक है, बड़ी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने ऐवान सदर में बैठ के, तो ही इज रियली एंजॉयिंग द प्रेसिडेंसी एंड ही इज कमिंग इनटू हिज ओन एट योर एक्सपेंस। नहीं जी, देखें, बात यह है कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। सदर साहब के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक ही इज अ डिसेंट मैन। इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या था? मैंने पूछा, उन्होंने कहा बात नहीं की। नहीं जी, वो सुबह लाहौर जा रहे थे, इसलिए हमें मौका जमात नहीं के मिला। अंदर क्या रिएक्शन था? सबके जॉइंट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, हर जमात के हैं, बड़े एक्टिव। देखें जी, जो मेरी जिम्मेदारी है उसमें मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सिवाय 3 जिसमें कि खान साहब और जो पार्टी का हमारा जो एक वो है कोर ग्रुप है, उसकी उसमें ये बात ही नहीं हुई कि सदर साहब ने क्या कहा। इशू भी है, इस पे हम शोर्ट डिस्कशन तो होगी। अभी जा रहे हैं, अभी बनीगाला जा रहे हैं। नहीं, वो एक और नहीं भी है, वो हकीकी मार्च के सिलसिले में। इंशाल्लाह वो हमारा आ रहा है, वो सारा पाकिस्तान इंशाल्लाह आएगा। बहुत शुक्रिया। और आप देखेंगे कि ये जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी बातें ये लोग कर रहे हैं, ये सारी जो है इंशाल्लाह इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू डिसाइड। बहुत शुक्रिया। आपने सुनी, इजाजत दीजिए। अल्लाह।